بھانو دکان سے نکل آیا اور ابراہیم بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں اطمینان سے چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرنے لگے۔ انہیں کوئی خوف یا خطرہ نہیں تھا۔ اسی اطمینان کے ساتھ وہ چوک کے نزدیک پہنچ گئے۔ صرافہ بازار چوک سے آتے ہوئے لوگوں نے بس اتنا بتایا تھا کہ گولی چل رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس گولیاں چلا رہی ہے۔ اس سے بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہاں موجود لوگ ایک دوسرے سے صورتحال پوچھ رہے تھے۔ بھانو کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر بہت سے کرنسی نوٹ نکالے اور فضا میں اچھال دیے۔ اس نے سونے کے بہت سے زیورات بھی لوگوں کی طرف پھینک دیے اور گرجدار آواز میں بولا، لوٹ لو، جس کے جو ہاتھ آئے لوٹ لو، یہ تمہارا مال ہے جو آج تک سیٹھ چندو لال کی تجوری میں بند تھا، لو لوٹو۔ اس نے دوبارہ کرنسی نوٹ فضا میں اچھالے۔ اس کے ساتھ ہی موری لال اور دھرم سنگھ نے، جو اب تک صرف محافظوں کا کردار ادا کر رہے تھے، آگے بڑھ کر 2-3 ہوائی فائر کیے اور زور سے چیخیں، بولو بولو بھانو چوہان کی جے، بولو بھانو چوہان کی جے۔ لوگ نوٹوں اور زیورات پر ٹوٹ پڑے تھے اور ان لوگوں کو آسانی سے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ وہ گلیوں گلیوں ہوتے ہوئے بالآخر رگبیرہ کے مکان میں پہنچ گئے، جہاں رگبیرہ ان کے فرار کا بندوبست کر چکا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے ان کا استقبال کیا۔ بھانو اور ابراہیم نے پولیس کی وردیاں اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور پھر بھانو نے رگبیرہ کو دولت دی اور رگبیرہ کو شادی مرگ ہونے لگا۔ اتنا بڑا ڈاکہ تو میں نے جیون میں کبھی نہیں ڈالا سرکار، اس سے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ بس اب ہم یہاں سے چلیں گے رگبیرہ، تیرے ذمہ ایک کام اور ہے۔ بستی پولاسی میں ہماری ایک بہن بنی شگنی نام ہے اس کا، بیوہ ہے اور اسے بستی کے سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کی خبر لیتے رہنا اور اگر اس کے ساتھ برا سلوک ہو تو بھون کر رکھ دینا اس پر ظلم کرنے والوں کو، سمجھ گیا؟ چلو، بھانو نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور سب بندوقیں اور کارتوس چھپائے وہاں سے نکل آئے۔ اندھیرا پھیل گیا تھا لیکن محلوں گلیوں اور بازاروں میں لوگ جگہ جگہ جمع تھے اور چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ چندو لال کے یہاں ڈاکہ ڈالنے کی خبر پھیل چکی تھی۔ سعد آباد میں بھانو نے حسب عادت شہر سے دور ایک ٹوٹے کھنڈر میں قیام کیا اور موری لال کو قصبے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ موری لال نے واپس آ کر اطلاع دی کہ اخباروں کی خبریں بہت گرم ہیں۔ وہ کئی اخبار لایا تھا جن کی خبریں اس نے پڑھ کر سنائیں۔ بھانو کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ اس کی آنکھیں خلاؤں میں گھور رہی تھیں اور اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خون اگلنے لگی تھیں۔ وہ آنکھیں، ماضی کے بھیانک سائے ان آنکھوں میں تیر رہے تھے، اس ماضی کے سائے جب بھانو ڈاکو ایک معصوم دیہاتی تھا، ایک سیدھا سادہ کسان تھا۔ تقریباً 1500 افراد اور کوئی 900 مکانات پر مشتمل بستی چھتروالی کے جاگیردار بدری ناتھ کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا کہ اس کے پرکھے کولو چلاتے آئے ہیں اور اس کے بدن میں آج تک سرسوں کی بو بسی ہوئی ہے۔ انگریزی وردی پہن لینے اور برطانوی ٹوپ چڑھا لینے سے ذات تو نہیں بدل جاتی، سو بدری ناتھ کی ذات بھی نہیں بدلی تھی۔ ابھی تو اس کی کئی نسلوں میں تیل کی بو بسی رہے گی اور ابھی تو اس کی کئی نسلوں میں تیلی پیدا ہوتے رہیں گے۔ بدری ناتھ کی صاحب بہادری کی داستانیں سینہ در سینہ چلی آ رہی تھیں۔ اس کے باپ رمبھو تیلی نے غدر کے زمانے میں اپنی قوم سے ہندوستان کے ان جیالوں سے غداری کی تھی جو ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایسے چند لوگ جو زخموں سے چور تھے اور پناہ لینے کے لیے چھتروالی میں رک گئے، یہ وہ لوگ تھے جن کے نام ہی سے انگریزوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ رمبھو تیلی نے یوں کیا کہ کیمپ جا کر اپنی کارگزاری انگریز بہادر کو سنا دی۔ انگریزوں نے ان کی جائے پناہ کھیل لی۔ زخموں سے چور جیالوں نے انگریزی فوج کے مقابلے کے لیے ہتھیار تلاش کیے، لیکن ہتھیار ہوتے تو ملتے، انگریز ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان نہتوں نے گرفتار ہونا گوارا نہ کیا اور اسی حالت میں ان سے بھڑ گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کارگزاری کے صلے میں رمبھو تیلی کو آس پاس کا علاقہ انعام کے طور پر مل گیا اور وہ جاگیردار بن گیا۔ گرداری سنگھ چوہان کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی کیونکہ اسی نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔
करदारी सिंह के बेटे तेजा सिंह की उम्र इस वक्त 7 साल थी। छोटी उम्र का लड़का इंतकाम तो न ले सका, लेकिन इसके दिल में जागीरदार के खिलाफ नफरत ज़रूर बैठ गई और ये नफरत इसके दिल में परवान चढ़ती रही। वक्त इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गुजरता रहा और तेजा सिंह नौजवानी की हदूद से निकल गया। इस वक्त वह 30-40 साल के बेटे में था और 2 बच्चों का बाप था। 13 साला कांति और 17 साला प्रभान सिंह इसकी जिम्मेदारी थी। रंबू मर चुका था और अब उसका बेटा बद्रीनाथ परोया जागीरदार था। ये भी बाल बच्चों वाला आदमी था। इसकी परवरिश जागीरदाराना माहौल में हुई थी, लिहाजा इसके रंग ढंग कुछ और थे। तेजा सिंह चौहान बाप की मौत को भूला नहीं था। वो फितरी तौर पर अमन पसंद था और फिर बीवी और बच्चों की वजह से वो कुछ दबा दबा सा रहता था। लिहाजा उसने यही कोशिश की कि वो कभी बद्रीनाथ के सामने न पड़े। ये इत्तेफाक था कि बद्रीनाथ का घोड़ा इसके खेत के करीब जख्मी हो गया। इत्तेफाक से इस वक्त कोई मसाहिब साथ नहीं था। इस खेत पर तेजा सिंह ने आंख जमाई थी। गन्ने बड़े हो चुके थे और इस वक्त दोनों बाप बेटे खेत में काम कर रहे थे। लंगड़े घोड़े की बाग पकड़े पकड़े उसने इधर उधर देखा और थोड़े फासले पर इसे तेजा सिंह काम करता हुआ नजर आया। इसने दोनों हाथ मुंह के सामने करके जोर से आवाज़ लगाई, ओए इधर आओ। तेजा सिंह ने चौंक कर आवाज़ की जानिब देखा। एक लम्हे वो कुछ सोचता रहा, अभी इसकी तरफ बढ़ गया। बद्रीनाथ का ख्याल था कि इसकी जागीर का किसान इसे देखते ही इसके कदमों में गिर पड़ेगा और फिर इसका सामान सर पर रखकर घोड़े की बाग पकड़कर इसके साथ चल पड़ेगा। लेकिन ये किसान इसे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इन निगाहों में नफरत का एक समंदर ठाटे मार रहा था। बद्रीनाथ तिलमिला गया। उसने एक लम्हे के लिए पहलू बदला और बोला, मुझे पहचानता है? किसान खामोश खड़ा रहा। मैं कहता हूँ कि मुझे जानता है। जानता हूँ बद्रीनाथ, आवाज़ उभरी। तू कौन है? तेजा सिंह चौहान। तेजा सिंह के सीने में तपी हुई चिंगारियाँ हवा पकड़ रही थीं। करदारी सिंह का बेटा? हाँ, वो करदारी सिंह जिसे अंग्रेज़ों ने कुत्ते की मौत मार दिया था। कुत्ते की मौत नहीं, शेर की मौत कहो बद्री, शेर की मौत। कुत्ते तो वो थे जो इसकी जान के पीछे लग गए थे। इसका मतलब है तू महाराज रंभूनाथ पुरोहिया को कुत्ता कह रहा है, सुरगबाजी का अपमान कर रहा है? बद्रीनाथ ने कहा। रंभूनाथ पुरोहिया? तेजा सिंह ने तमस्कुराना अंदाज में कहा। समझ में नहीं आता, ये तुम लोग पुरोहियों का बदनाम करने पर क्यों तुल गए हो? बस्ती के बूढ़ों से पूछा है कभी कि तुम हो कौन? अपने कद से बड़ी बातें कर रहा है तेजा। हमारे मर्तबे को भूल रहा है तू। नहीं करना चाहता बद्रीनाथ, इसीलिए आज तक तुम्हारे सामने आने से कतराता रहा हूँ। जाओ, मुझे काम करने दो। तू इस बदतमीजी की सज़ा जानता है? बद्रीनाथ धाड़ा। भाग में जो लिखा होता है सामने आता ही है। आज तक मैं इस बस्ती में रहते हुए तेरे सामने नहीं आया, आज तो खुद ही आ गया है। तो मैं मजबूर हूँ, तेजा सिंह ने कहा। मेरे घोड़े की टांग टूट गई है। बंदूक है तेरे पास, गोली मार दे इसे, तेजा सिंह ने कहा और वापस अपने खेत पर चला गया। बद्रीनाथ अपनी जगह खड़ा दांत पीसता रहा। तब बद्रीनाथ ने घोड़ा वहीं छोड़ा और खुद बंदूक हाथ में संभाले वापस आ गया। इसके तन बदन में आग लग रही थी। तेजा सिंह चौहान के बारे में उसने कई लोगों से सुना था कि वो इनके ख़ानदान के बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है, लेकिन इसे छेड़ने की इसमें जुर्रत पैदा ना हुई। चालाक आदमी था, बिला वजह की दुश्मनियाँ मोल लेना नहीं चाहता था। चुनाचे इस वक्त वो इस मामले को तरह दे गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुलगता रहा और किसी ख़ास मौके के इंतज़ार में सब्र के घूंट पीकर बैठ रहा। और फिर कुछ दिन बाद ही एक मौका उसे हाथ आ गया। इलाके का थानेदार किसी तफ्तीश के सिलसिले में गांव आया और इसके यहाँ क़याम पसीर हुआ, तो उसने इनसे दिल की बात कह दी। और फिर कुछ दिन बाद ही एक मौका उसे हाथ आ गया। इलाके का थानेदार किसी तफ्तीश के सिलसिले में गांव आया और इसके यहाँ क़याम पसीर हुआ, तो उसने इनसे दिल की बात कह दी। दरोगा जी तो इसके यार थे ही। उन्होंने बद्रीनाथ से कहा कि अपने आदमियों को भेजकर तेजा सिंह को बुलवा लो और इसकी खूब जूते कारी करा दो, साला ठीक हो जाएगा। बद्रीनाथ ने
थाने दार की हिम्मत अफजाई पर अपने 4 कारिंदे इसी वक्त तेजा सिंह के पास भेजे। इस वक्त वो चौपाल में बैठा हुक्का पी रहा था। शाम के वक्त यहाँ खासा मजमा हो जाता था। बद्रीनाथ जागीरदार के आदमियों को देखकर सब खामोश हो गए। इनमें से एक ने तेजा सिंह का बाजू पकड़कर कहा, जागीरदार बद्रीनाथ ने तुझे बुलाया है। बद्रीनाथ परहोया नहीं कहोगे किराए के टट्टू हो? तेजा सिंह ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और फिर चौपाल की तरफ रुक करके बोला, तेलियों का खानदान परहोया कैसे बनाए भाइयों? ज़रा ये बात तुम लोग मुझे समझा दो। इसके लहजे में हकारत थी। चौपाल में बैठे हुए लोगों के चेहरे फुक हो गए, लेकिन तेजा सिंह कतई खौफजदा नहीं था, जबकि चौपाल में खौफ व दहशत की लहर दौड़ गई। तेजा सिंह बड़ी साबित कदमी से चल पड़ा और इस महल में पहुंच गया जहां कभी कोलू लगा हुआ था। जय राम जी की महाराज, जय राम जी की महाराज। भानु को एक आवाज़ ने चौंका दिया। पीछे ही मोरीलाल और धर्म सिंह खड़े हुए थे। भानु ने चौंक कर इसे देखा। ये कौन है? भानु ख्यालात से चौंक पड़ा। हाथरस से आया है, खबर लाया है। क्या बात है? हाथरस में मिलिट्री और पुलिस के बहुत से अफराद जमा हुए हैं। खोजी चारों तरफ दौड़ा दिए गए हैं और हमारी खोज हो रही है। सुना है कि वो लोग सादाबाद की तरफ आने वाले हैं। भानु संभल गया। वो माजी के धुंधलकों से निकल आया था और इसकी धुंधलाई हुई आंखों में खाल की रोशनी पैदा हो गई थी। इब्राहिम कहाँ है? इसने पूछा और धर्म सिंह दौड़कर इब्राहिम को बुला लाया। हाथरस से खबर आई है इब्राहिम, खोजी सादाबाद की जानिब चल दिए हैं। हमारी तलाश में वो यहाँ आतिशबाजी चलाना चाहते हैं, मगर हमारे पास कारतूस ख़त्म हो गए हैं। बोलो क्या करें? जलेसर चलते हैं। मानकपुर के थाने से थोड़े से कारतूस उधार हासिल करूँगा, इब्राहिम ने कहा और भानु ने इस तजवीज़ को पसंद किया। वो चारों खंडरात से निकल आए। शाम का चुटपुटा हो चुका था। नेप नदी के किनारे अड्डे पर यक्के वाली सवारियों के इंतज़ार में खड़े थे। किसी ने इस वक्त जलेसर जाने पर रजामंदी जाहिर न की। क्या करें सरकार, रास्ते में डाकू लूट लेते हैं। सुबह को ले चलेंगे जलेसर, रात यहीं गुजार लें, एक यक्के वाले ने कहा। मुँह मांगे पैसे ले लेना और फिर हमारे पास बंदूकें हैं, तुम डाकुओं की फिक्र मत करो, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। बंदूकें देखकर यक्के वाला तैयार हो गया और चारों यक्के में सवार होकर चल पड़े। यक्के वाला इन लोगों से बातें करने लगा। आप लोग जमींदार हैं बाबूजी? हाँ, धर्म सिंह ने जवाब दिया। बंदूकें देखकर मैंने सोचा, बंदूक सिर्फ 3 लोगों के पास होती हैं, जमींदार के पास, पुलिस वालों के पास और फिर डाकुओं के पास। अगर हम डाकू हुए तो? मोरीलाल ने इसराए मजाक कहा। तो भी क्या फ़र्क पड़ता है बाबूजी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यक्का घोड़ा लूट लोगे। 3 रुपये कमाए हैं सबसे, इनसे डाकुओं का क्या बनेगा। हाँ, मुझे गोली मत मारना, क्योंकि अगली बैसाख मेरी शादी होने वाली है, यक्के वाले ने हंसकर कहा। वो भी इनकी बात को मजाक समझा था। मानकपुर थाने के पास थोड़ी देर के लिए रुकना है, इब्राहिम ने कहा और यक्के वाले ने इस बात में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद दूर से चिराग जलते नजर आए और इसके बाद यक्का थाने के पास जाकर रुक गया। चारों नीचे उतर आए थे और फिर वो थाने की इमारत में घुस गए। शहर में थानेदार जी एक दरख्त के नीचे 8 सिपाहियों के साथ बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। नज़दीक ही ग्रामफोन रखा हुआ था जिस पर रिकॉर्ड लगा हुआ था, लेकिन अभी इसे बजाया नहीं जा रहा था। इन चारों को देखकर थानेदार साहब ने हुक्के की ने मुंह से निकाल दी और संभल कर बैठ गए। सिपाही भी चौकस हो गए थे। वो भी इन्हें कोई जागीरदार या जमींदार समझ रहे थे। आइए चौधरी जी आइए, थानेदार चरपाई से उठ खड़े हुए। क्या हो रहा है थानेदार जी? भानु चरपाई पर बैठ गया। उसने हुक्के के 2-3 कश लिए और मुस्कुरा कर बोला, तंबाकू तो बहुत अच्छा है, खमीरा है असली चौधरी जी, और क्या सेवा करें आपकी? थानेदार ने पगोरे ने देखते हुए कहा। थाने में कितने सिपाही हैं थानेदार जी? भानु ने हुक्के का दूसरा कश लेते हुए इत्मीनान से कहा। बस जी, यही सब है चौधरी जी, क्या ज़रूरत पड़ गई? थोड़े से कारतूसों की ज़रूरत पड़ गई है थानेदार जी। 12 बोर के कितने होंगे थाने में? बहुत हैं, मगर कारतूस हम कैसे दे सकते हैं चौधरी जी, ये तो सरकारी हैं, थानेदार ने कहा। ये भी सरकारी हुक्म है थानेदार जी, इब्राहिम ने आगे बढ़कर
बंदूक की नाल थानेदार जी के सीने पर रख दी। अरे अरे, ये क्या? देर लगाई तो हमारे पास इतने कारतूस तो मौजूद हैं, क्या आप लोगों को ठिकाने लगा सकें? इब्राहिम बोला। मोरीलाल और धर्म सिंह पीछे हटकर सिपाहियों पर बंदूकें तानकर खड़े हो गए थे। थानेदार जी बदहवास हो गए और उन्होंने इस बदहवासी में कमर में लगा हुआ पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोशिश माफ़ नहीं की जा सकती थी। दूसरे ही लम्हे इब्राहिम की बंदूक का घोड़ा दब गया और गोली चूंकि बिल्कुल सीने पर नाल रखकर चलाई गई थी, इसलिए पसलियों का पंजर तोड़कर कमर फाड़ती हुई निकल गई। थानेदार जी की आवाज़ भी नहीं निकली थी। सिपाही इनके हुक्म पर सीने के बल लेट गए। वो कांप रहे थे। खौफ की वजह से वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे थे। मोरीलाल ने एक सिपाही को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया तो वो दहशत से चीख पड़ा और ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। बहरहाल इसी ने कारतूसों के ज़ख़ीरे का पता बताया था और इस तरह ये सब कारतूस की पेटियाँ दोनों कंधों पर डालकर और सिपाहियों को एक कमरे में बंद करके चल पड़े। थानेदार की लाश दरख्त के नीचे पड़ी नोहा कुना थी। हाँ, यक्के वाले ने ज़रूर पूछा था। अंदर ठाई की आवाज़ हुई थी बाबूजी, क्या गोली चली थी? हाँ, थानेदार जी अपनी घोड़ी को बंदूक चलाना सिखा रहे थे, इब्राहिम ने कहा और यक्के वाले ने मुतमईन होकर गर्दन हिला दी, जैसे बात इसकी समझ में आ गई हो। यक्का फिर तेज़ी से चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वो जसली मर्ग पहुँच गए। यहाँ एक बहुत बड़ी दरगाह है सैयद इब्राहिम शाह साहब की, वहाँ फातिहा खानी करूँगा मैं, बल्कि रात वहीं गुजारेंगे, क्या ख्याल है? इब्राहिम ने कहा। ज़रूर, ऐसी बातों के लिए पूछा नहीं जाता, भानु ने जवाब दिया और चारों वहाँ पहुँच गए। रात के वक्त दरगाह सुनसान थी। यक्के वाले ने फूलों की वाहिद दुकान से इन्हें फूल ला कर दिए जो अभी तक तरोताज़ा थे। मैं भी मज़ार पर फूल चढ़ाऊँगा इब्राहिम, थोड़े से फूल मुझे भी दे दो, भानु ने कहा और फिर वो बड़ी अकीदत से नंगे पांव फूल चढ़ाने दरगाह में दाखिल हो गया। इसने मज़ार की मट्टी माथे से लगाई और उल्टे पांव दरगाह से वापस आ गया। फिर मोरीलाल और धर्म सिंह इसकी बंदूक और पेटियां संभाले खड़े थे। तब यक्के वाले ने कहा, मैं घोड़ा खोल दूं बाबूजी, सुबह को कहीं और जाना है? क्यों, तुम अपने घर नहीं जाओगे? मेरा घर यहाँ कहाँ बाबूजी, मैं तो सादाबाद में रहता हूँ, यक्के वाले ने कहा। भानु ने जेब में हाथ डालकर नोटों का एक पूरा मुठ भर लिया और इन्हें यकजा करते हुए यक्के वाले की तरफ बढ़ा दिया। यक्के वाला नोट देखकर हैरत ज़दा रह गया। ये क्या जी? उसने सरासीमगी के आलम में पूछा। इसमें से कुछ तो तुम्हारा भाड़ा है और बाकी तुमने एक बात कही थी, याद है तुम्हें? भानु ने मुस्कुरा कर पूछा। कौन सी बात जी? तुमने कहा था कि कहीं रास्ते में तुम्हें गोली न मार दी जाए क्योंकि अगले महीने तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ जी, झूठ तो नहीं बोला था, यक्के वाला गिड़गिड़ाए हुए अंदाज में बोला। बस तो हमारी तरफ से ये रकम तुम्हारी शादी के लिए है, रख लो जेब में और ठाठ से शादी करो, भानु ने क्या कहा लगा कर कहा। यक्के वाले को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम जो शायद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। फिर उसने झेपे हुए अंदाज में हाथ पीछे हटा लिए। ले लो, तुमसे मजाक थोड़ी कर रहे हैं, भानु ने कहा और इस पर उसने नोट भानु के हाथ से ले लिए थे। इसने मुतशक्किर निगाहों से अपने मोहसिन को देखा और नज़रों से ओझल हो गया। इस दौरान इब्राहिम फातिहा पढ़कर बाहर निकल आया था। उसने वापस आने के बाद भानु को देखा और चारों दोस्त दरगाह के आते से बाहर निकल आए। अब क्या इरादा है, क्या ख्याल है? जले सर में कोई काम की जगह तलाश करें, धर्म सिंह ने कहा। नहीं धर्म सिंह, जले सर में कोई लूटमार नहीं होगी, भानु भारी लहजे में बोला और वह सब एक जानिब चल पड़े अपनी नई मंजिल की तरफ। तेजा सिंह बद्रीनाथ के महल में पहुंचा। चारों कारिंदे इसके पीछे खड़े थे। बद्रीनाथ ने हिकारत आमेज मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया। ये है तेजा सिंह चौहान, इसने दरोगा जी को इशारा करके कहा और दरोगा जी अपनी बड़ी बड़ी मूँछों पर हाथ फेरकर इसे देखने लगे। तेजा सिंह चौहान हूँ सरकार, हल चलाता हूँ और अपने बेटे के लिए रोज़ी पैदा करता हूँ। ज़मीनें किसकी हैं? भगवान की हैं। ये दूसरी बात है कि मनुष्य इनको अपनी जागीर समझ ले। कम्युनिस्ट हो, बदमाश, दरोगा जी खुदाए। सच्ची बात कहने वाला कोई भी हो दरोगा जी, सच्चा ही होता है, इसे जो नाम भी दे दो, तुम्हारी मर्जी है। तूने बद्रीनाथ जी का अपमान किया है,
میں نے اس کو تیلی کہا تھا، اس میں اپمان کی کیا بات ہے؟ تیجا سنگھ بے خوفی سے بولا۔ تیلی؟ داروغہ جی حیرت سے بولے۔ ہاں داروغہ جی، جہاں تم بیٹھے ہو نا، وہاں اس کا باپ رمبو تیلی کولو چلاتا تھا۔ یقین نہ آئے تو جھک کر زمین سونگھ لو، اور اگر زمین نہ سونگھو تو بدری ناتھ کا بدن سونگھ لو، تیل کی بو ابھی تک اس کے بدن میں پسی ہوئی ہے، تیجا سنگھ نے کہا، اور داروغہ جی حیرت سے اس بے خوف اور نڈر شخص کو دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیوں ان کے دل پر ایک عجیب سا رعب بیٹھ گیا۔ اسے عام آدمی نہیں لگا تھا، پھر بھی وہ کڑک کر بولا، زبان سنبھالو اپنی، بدری ناتھ جاگیردار ہیں۔ اسے کب انکار ہے داروغہ جی، لیکن ہم انسان ہیں، ہماری بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی ان کی، نہ یہ ہمیں چھیڑیں اور نہ ہم انہیں۔ بدری ناتھ کی بری حالت تھی، اتنی بے عزتی اس کی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے داروغہ جی پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ تیجا سنگھ کے ساتھ اتنی نرمی برت رہا تھا۔ جاؤ، آئندہ ایسی کوئی شکایت ہمارے کانوں تک نہ آئے، داروغہ جی نے کہا، اور تیجا سنگھ گردن جھکا کر باہر نکل آیا۔ بستی والے کسی المیہ کے منتظر تھے، لیکن تیجا سنگھ ہنستا ہوا واپس آیا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں بلایا تھا داروغہ جی نے؟ اور تیجا سنگھ نے ساری تفصیل بتا دی، جو ایک دوسرے کو منتقل ہوتے ہوتے پوری آبادی میں پھیل گئی۔ لوگ تیجا سنگھ پر کسی بڑی آفت کی پیش گوئی کرنے لگے۔ اگر جوتے پڑ جاتے، بے عزتی کر دی جاتی، معافی منگوا لی جاتی تو بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ طوفان بدری ناتھ کی حویلی میں جنم لے رہا تھا۔ بدری ناتھ داروغہ جی پر برس رہا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا داروغہ جی؟ کیا ایسے بدماشوں کو اس طرح چھوڑ دینا ٹھیک ہے؟ سمجھا کرو بدری جی، سمجھا کرو۔ کون ہے یہ تیجا سنگھ؟ داروغہ جی نے پوچھا۔ اس کے باپ کو انگریز سرکار کے دشمنوں کو پناہ دینے پر پھانسی دی گئی اور اسے حکومت کا باغی قرار دیا گیا تھا۔ یہ تم نے بہت کام کی بات بتائی، اب تم فکر نہ کرو بدری ناتھ، ذرا میرے قریب آؤ۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کے کان میں کچھ کہتا رہا اور بدری ناتھ کا چہرہ شدت جذبات سے چمکنے لگا۔ دلیری اور بہادری کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے، خالی دلیری موت کے منہ میں لے جاتی ہے، اور بہادری کے ساتھ اگر عقل بھی ہو تب بات بنتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہاتھرس میں کچھ کام کر کے چند روز وہاں رہیں گے اور کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے جہاں سکون سے باقی وقت گزر سکے۔ اس خیال کے تحت وہ آگے بڑھتے رہے اور یہ سفر رات بھر جاری رہا۔ جب صبح کا آخری ستارہ بھی ڈوب گیا تو وہ اپنی منزل کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ دور سے چھوٹے سے شہر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شہر سے دور انہوں نے ایک جگہ منتخب کی اور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اب کھانے پینے کا سوال پیدا ہوتا ہے، بھانو بولا۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں بستی چلا جاتا ہوں اور کھانے پینے کا انتظام کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ اس دوران میں وہاں کے حالات کا جائزہ بھی لے لوں گا۔ بھانو نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ابراہیم وہاں سے چل پڑا اور بھانو اور اس کے ساتھی آرام کرنے بیٹھ گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ابراہیم کی واپسی ہوئی تھی اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا کافی سامان بھی لایا تھا۔ پولیس اور ملٹری کی 3 گاڑیاں یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں، اس نے آ کر اطلاع دی۔ خوب خوب، اس کا مقصد ہے کہ اب ہمارے لیے کام کرنے کا خاصا موقع موجود ہے۔ کھانے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ دوپہر 12:30 یا 1 بجے کے قریب شہر میں داخل ہوا جائے اور کسی مناسب جگہ سے اپنا کام شروع کیا جائے۔ ابھی ڈاکہ مارنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس ابھی کافی دولت موجود تھی جو ان کے کام آ سکتی تھی، لیکن بھانو اپنے نام کو زیادہ سے زیادہ خوفناک بنا دینا چاہتا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنے انتقام کی ابتدا کی تھی، ابھی تو اس کا نام صرف راجواڑوں میں زلزلہ بنا تھا، وہ پورے ہندوستان میں اپنے نام کا ڈنکا بجتے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاتھرس کے بڑے بازار میں اس وقت خوب رونق تھی۔ جب 4 بندوق بردار جوانوں نے اس بازار میں قدم رکھا، یہاں انہوں نے کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر کو تاکا اور اس کی دکان میں داخل ہو گئے۔ بولو بولو بھانو مہاراج کی جے، موری لال نے نعرہ لگایا اور بازار میں بھگدڑ مچ گئی۔ دکان کا مالک رسیک لال ہکا بکا رہ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کتنا کمایا ہے رسیک لال؟ کالے دھندے سے نکال دو ورنہ پران بھی نکل جائیں گے، بھانو نے کہا۔
رسیک لال نے خاموشی سے تجوری کھول دی۔ تھوک کا بیوپاری تھا۔ اس وقت بھی تجوری میں ہزاروں روپے کے نوٹ بھرے پڑے تھے جو ابراہیم نے ایک تھیلے میں بھر لیے۔ ابھی یہ لوگ دوسری دکان میں داخل ہو گئے۔ بڑے بازار کی بڑی بڑی دکانیں انہوں نے لوٹیں۔ نوٹوں کے تھیلے لے کر وہ باہر آئے۔ لوگ ان کے خوف سے ادھر ادھر دبکے بیٹھے تھے۔ وہ چوک میں پہنچے۔ انہوں نے نوٹ نکالے اور ہوا میں اچھال دیے۔ نوٹ ہوا کے دوش پر ادھر ادھر بکھر گئے۔ لوٹو دوستو، آج تک یہ سسرے تمہیں لوٹتے رہے تھے، آج تم انہیں لوٹو، بھانو چیخ کر بولا اور سمے ہوئے لوگ ان نوٹوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسی وقت بنواری لال کے کوٹھے سے گولی چلائی گئی جو بجلی کے ایک کھمبے میں لگی تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ دوڑتا ہوا بنواری لال کے گھر میں گھس گیا۔ یہ شخص کانگریسی تھا اور میونسپلٹی کے الیکشن میں ابھی حال ہی میں کامیاب ہوا تھا۔ جو ہی ابراہیم کوٹھے پر پہنچا، انہوں نے ابراہیم پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، لیکن ابراہیم تو ایسی فائرنگ کا عادی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بچا بچا کر بنواری لال کی ساری گولیاں ضائع کرا دیں اور اس کے بعد اسے پکڑ کر کوٹھے کی منڈیر پر لے آیا۔ بنواری لال کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے دلیری کا مظاہرہ کر کے سخت غلطی کی ہے۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خالی رائفل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ابراہیم نے زوردار آواز لگائی، یہ ہے وہ بہادر اور دلیر جس نے ہم پر گولی چلائی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے بندوق کا رخ بنواری لال کی طرف کر کے فائر کر دیا اور ایک ہی فائر میں بنواری لال اچھل کر نیچے آ گرا تھا۔ اس کی لاش اب بازار میں پڑی تھی اور ایک بار پھر سخت دہشت اور سنسنی پھیل گئی، لیکن اس دوران ان لوگوں نے اپنا کام پورا کرا لیا تھا۔ اب بھانو کا بازار میں رکنا مناسب نہیں تھا۔ آس پاس اور ہاتھرس کے تھانے کی پولیس بڑی تعداد میں بھانو کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ جو باقی رہ گئے تھے، ان کے آنے سے پہلے ہی وہ بازار سے نکل جانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے تھیلے اٹھائے اور وہاں سے واپس پلٹ پڑے۔ انتقام کی آگ تو بدری ناتھ کے دل میں بھی سلگ رہی تھی۔ داروغہ جی چلے گئے تھے لیکن وہ جل رہا تھا۔ بستی سے گزرتا تو اسے یوں لگتا جیسے لوگ اسے دیکھ کر ہنس رہے ہوں۔ یہ بات تو سبھی کو معلوم ہو چکی تھی کہ تیجا سنگھ نے داروغہ جی کے سامنے بدری ناتھ کو کیا کہا تھا۔ اس بدری ناتھ کو جو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اس کے پروردہ حاشیہ بردار گنڈوں نے اسے پیشکش کی تھی، آپ کہیں سرکار تو اس کے کھیتوں میں آگ لگا دی جائے یا پھر اس کی بیٹی کو اٹھا لائیں، اس کے لڑکے کو ہلاک کر دیں، اسے گولی مار دیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے سسرو، مگر داروغہ جی کہہ گئے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سے نپٹوں گا۔ بدری ناتھ نے کہا، اب ہم ان کے کسی اقدام کا انتظار کریں گے اور اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ پڑوس کی ایک بستی میں ڈاکہ پڑا۔ راجستھان کے پرپیچ اور خطرناک علاقوں میں ایسی وارداتیں اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ڈاکہ ایک بڑے آدمی کے ہاں پڑا تھا اور ڈاکوؤں نے گولیاں چلا کر 3 دیہاتیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ داروغہ کنہیا لال جی تفتیش کرنے نکلے اور کھوج لگاتے لگاتے سیدھے چھتر والی پہنچ گئے۔ انہوں نے بدری ناتھ کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا بلکہ سیدھے تیجا سنگھ کے گھر پہنچ گئے۔ پولیس نے تیجا سنگھ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت تیجا سنگھ اور اس کا بیٹا پربھان سنگھ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ گھر میں اس کی پتنی گلوتی اور بیٹی کانتی تھیں۔ داروغہ جی اس کھوجی اور گواہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے جنہیں اس ڈاکے کی واردات میں ڈاکو کے خلاف عینی شاہد بنا کر لایا تھا۔ گھر میں تلاشی کے دوران ایک بندوق برآمد ہو گئی جو کسی بھی طور پر تیجا سنگھ کی نہیں تھی۔ بندوق برآمد ہوتے ہی تہلکہ مچ گیا۔ گاؤں والوں نے بھی یہ بندوق دیکھی اور داروغہ جی باہر نکل آئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تیجا سنگھ نے برابر والے گاؤں میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے 3 آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس پارٹی سیدھی کھیتوں کی طرف دوڑی۔ چھتر والی کے لوگ ساتھ تھے اور ان کے سامنے ہی تیجا سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیجا سنگھ اپنی گرفتاری پر ہکا بکا رہ گیا تھا اور جب اس نے سنا کہ اس پر ڈاکے کا الزام ہے تو وہ اور بھی پریشان ہو گیا۔ میرے خلاف یہ بات کس نے بتائی ہے داروغہ جی؟ اس نے پوچھا۔ عینی شاہدوں نے، جنہوں نے تمہیں موقع واردات پر ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کرتے دیکھا ہے۔ تم اس رائفل سے گولیاں چلا رہے تھے، داروغہ جی نے جواب دیا۔ مگر یہ بندوق تو میری نہیں ہے،
سارے پکڑے جانے والے لوگ یہی کہتے ہیں، داروغہ جی نے جواب دیا، اور تیجا سنگھ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر اسے پولیس ویگن میں بٹھا دیا گیا۔ پروان سنگھ پریشانی کے عالم میں یہ ساری کارروائی دیکھتا رہا تھا۔ وہ جوان تھا، اس کی رگوں میں گرم خون تھا، لیکن وہ بے حد معصوم تھا، سیدھا سادہ محنت کش۔ اس کا بدن انتہائی قوی ہیکل اور طاقتور تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس کا بدن دیکھنے کے قابل تھا، اور بستی کے بیشتر نوجوان اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اپنے باپ کی گرفتاری پر وہ دل مسوس کر رہ گیا اور دوڑا دوڑا ماں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ماں کو بتایا کہ باپ گرفتار ہو چکا ہے۔ ماں اپنا سینہ پیٹ کر رہ گئی۔ اس کے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا بدری ناتھ کا ہے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ تیجا سنگھ کی بیٹی اور بیوی روتے روتے بے حال ہو گئی تھیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر پروان سنگھ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن اس نے منہ پھیر کر آنسو پونچھ ڈالے۔ پولیس نے دکھاوے کے لیے گاؤں کے چند نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا اور پھر کچھ دن بعد انہیں چھوڑ دیا۔ پھر کیس بنا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ گواہیاں ہوئیں۔ پولیس کے اپنے گواہوں نے تیجا سنگھ کے خلاف گواہی دی۔ ادھر سے کوئی کارروائی نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ پروان سنگھ نے ادھر ادھر سے قرض وغیرہ کر کے ایک معمولی سا وکیل کیا تھا۔ پولیس کی مضبوط گواہی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب عدالت نے تیجا سنگھ چوہان کو 3 افراد کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ تیجا سنگھ کے گھر والوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کیس آگے بڑھاتے، لہٰذا اسے وقت معینہ پر پھانسی دے دی گئی۔ جب لاش گاؤں لائی گئی تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشک بار نہ ہو۔ اس کے بیوی بچوں کا برا حال تھا۔ بیوی اور بیٹی کو بار بار غش آ رہے تھے۔ شام کے چھٹپٹے میں 100 گواروں کی موجودگی میں اس کی ارتھی کو آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ باپ کے پھانسی پانے کے بعد ابتدا میں تو پروان بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہوتا گیا۔ وہ اپنے کھیتوں پر پابندی سے جانے لگا۔ اب وہ کھیتوں پر جان توڑ محنت کر رہا تھا کہ معاشی طور پر گھر والوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو سکے، لیکن اب وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اسے اب کام سے کام رہ گیا تھا۔ رات اس کی ماں نے کوٹھے میں مٹی کے تیل کی بو محسوس کی تو اندر پہنچ گئی۔ چراغ کی روشنی میں پربھو بندوق کو مٹی کے تیل سے صاف کر رہا تھا۔ گلوتی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا کر رہا ہے پربھو؟ بندوق صاف کر رہا ہوں ماں۔ کیوں؟ سنگ لگ گیا ہے اس میں، پروان سنگھ نے کہا، اور گلوتی نے آگے بڑھ کر بندوق اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اگر یہ تیرے دادا جی کی نشانی نہ ہوتی تو میں اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتی، گلوتی غصے سے بولی۔ کیوں ماں جی؟ اس نے بھولے پن سے پوچھا۔ کیا یہ بندوق لے کر تو ڈاکو بنے گا، ڈاکے ڈالے گا، خون کرے گا لوگوں کے؟ گلوتی بولی۔ ڈاکو؟ پروان سنگھ گہری آواز میں بولا اور پھر دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولا، ماں کیا پتا جی نے سچ مچ ڈاکہ ڈالا تھا؟ ہرگز نہیں، بھگوان کی سوگند وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، گلوتی تڑپ کر بولی۔ تو پھر انہیں ڈاکہ زنی اور قتل کے الزام میں موت کی سزا کیوں ملی؟ پروان سنگھ سرد اور سپاٹ آواز میں بولا۔ یہ سب بدری ناتھ تیلی کا کیا ہوا ہے، بھگوان اس کا ستیہ ناش کرے۔ ماں سارے کام بھگوان پر کیوں چھوڑ دیتی ہو؟ اسے اتنے بڑے سنسار میں کتنے کام ہوتے ہوں گے، خود بھی کچھ کرنا چاہیے، پروان سنگھ بولا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ اگر تو اجازت دے ماں تو بھگوان کا تھوڑا سا ہاتھ میں بھی بٹا دوں۔ بدری ناتھ کو سزا دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بھگوان ہمارے لیے کچھ کرے؟ ہمارے خود بھی تو ہاتھ پاؤں ہیں ماں۔ پروان بڑے پرسکون انداز میں یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا اور گلوتی کا سینہ دھوکنی بن گیا تھا۔ پھر لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، کیا تو بدری ناتھ کو قتل کرے گا؟ نہیں ماں، میں اسے قتل نہیں کروں گا، میں تو بس پتا جی کا بدلہ لوں گا، اس کی تو مجھے آگیا دے دے تو جانے دے ماں، پروان سنگھ بولا اور گلوتی تڑپ اٹھی۔ نہیں پروان نہیں، پربھو میرے بیٹے میرے لال، تو نہیں سمجھتا، بھگوان کی سوگند تو نہیں سمجھتا، گلوتی نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا
اس نے آگے بڑھ کر پربھو کو خود سے لپٹا لیا تھا۔ رو کیوں رہی ہے؟ تجھے بھگوان کی سوگند نہ رو ماں، جو رو رو کر اپنے آنسو بہا دیتے ہیں، ان کے سینے میں آگ نہیں ہوتی، اور اگر آگ بجھ جائے ماں تو پھر شریر میں کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ رہنے دے ماں، کچھ تو اپنے سینے میں رہنے دے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کر میرے بیٹے۔ کس نے سکھا دی یہ باتیں تجھے؟ کس نے سکھا دی؟ گلوتی بری طرح رو رہی تھی۔ یہ باتیں، پربھان سنگھ اب بھی پوری طرح پرسکون تھا۔ یہ باتیں مجھے اس زمین نے سکھائی ہیں ماں، جس کے سینے سے ہمارے لیے کوپلیں اگتی ہیں۔ تو وشواس کر میری ماں، تو بھروسہ کر اپنے بیٹے پر کہ آج بھی اس زمین سے پتا جی کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو مجھ سے بہت کچھ کہتی ہے ماں، کہ میں کب تک اس خوشبو کی آواز کو نظر انداز کروں؟ مجھے بتا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کان بند کر لے پربھو، ناک بند کر لے، سونگنا چھوڑ دے، اندھا بہرا بن جا۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک دن تیرا بدن بھی پھانسی کے تختے پر لٹکا ہو۔ یہ تو ہوگا ماں، یہ تو ہمارے خاندان کی ریت بن گئی ہے۔ کب تک روکے گی تو؟ روکتی رہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اور کوٹھے سے باہر نکل گیا۔ گلوتی کلیجہ پکڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دوسری صبح وہ کندھے پر رومال رکھے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں گلابوں کا کنواں پڑتا تھا۔ بستی کی لڑکیاں بالیاں اس کنویں سے پانی بھرتی تھیں اور پتلی سی کمر پر تانبے کے کلسے رکھے لچکتی خضار فکریں جگاتی رواں دواں نظر آتی تھیں۔ لیکن ابھی پربھو کے سینے میں عورت جاگی نہیں تھی، کسی نے اسے متاثر نہیں کیا تھا۔ وہاں اس وقت اسے ایک آواز سنائی دی تو وہ رک گیا۔ وہ بندیا کی آواز تھی۔ او پربھو، ذرا ادھر تو آ۔ اور وہ بندیا کی طرف بڑھ گیا۔ کنویں پر اس وقت دو لڑکیاں تھیں، ایک بندیا، دوسری گیتو۔ گیتو کمر پر کلسا رکھے کھڑی تھی اور بندیا کا بھاری کلسا نیچے رکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بندیا؟ پربھان پلٹ کر بولا۔ لے، ہوتا کیا؟ نظر نہ آوے ہے؟ مٹکا اٹھوا دے ذرا۔ نہ بندیا، اس سے مٹکا نہ اٹھوا، کمر لچک جائے گی بیچارے کی۔ دیکھو نا کیا دھان پان تو ہے نا۔ پتا مقدمے میں مارا گیا اور اس کا ذرا بھی خیال نہ ہوا۔ چھی، ایسی بھی کیا بزدلی؟ گیتو نے کہا۔ ارے ہاں رے پربھو، تو بستی کا سب سے گبرو جوان ہے، پر تیرا خون کیسا ہے رے؟ تو بھی سب کی طرح بدری ناتھ سے ڈرے ہے؟ مٹکا اٹھوانا ہے یا باتیں ہی بنائی جائے گی؟ پربھان غصے سے بولا۔ پتہ نہیں کس نے اس کا نام پربھو رکھ دیا ہے، اس کا نام تو پربھو کے بجائے بدھو ہونا چاہیے تھا۔ گیتو بولی۔ میں جا رہا ہوں بندیا۔ جا، میں نے بلا وجہ ہی تجھے بلا لیا، تو جو اپنے باپ کا بدلہ بھی نہ لے سکے، اس کے ہاتھ لگانے سے تو پانی بھی کڑوا ہو جائے گا۔ بندیا چل کر بولی۔ بھگوان کی سوگند، بڑی سندر ہے تو، کیا نام ہے تیرا؟ رجنی۔ گھنگرو چھن کے۔ بڑا اچھا ناچتی ہے۔ کب سے ناچتی ہے؟ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ عورت ہوں نا، عورت ہمیشہ مرد کے سامنے ناچتی رہتی ہے۔ نرتکی کے نرتکی، عورت تو ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی اور بیٹی بھی۔ عورت کا اپمان کیوں کرتی ہے؟ بہت باتیں بنانی آتی ہیں تجھے، حالانکہ عمر چھوٹی ہے، بھانو نے بھاری پلکیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ طوائف تو پیدا ہوتے ہی سب کچھ سیکھ جاتی ہے۔ کوئی اور گانا سنا چل، بھانو نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور وہ اٹھ گئی۔ پھر سازندوں نے ساز سنبھال لیے اور اس نے ایسا کی شاعری شروع کر دی۔ بھوشن سنگھ نے بھانو کے احساس میں یہ محفل سجائی تھی۔ یہ لوگ علی گڑھ میں تھے اور بھوشن سنگھ وہاں کا ایک بہت بڑا سماجی کارکن تھا۔ بڑی عزت، بڑا وقار تھا اس کا، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی بڑی قدر تھی۔ موری لال سے اس کی پرانی جان پہچان تھی، چنانچہ ہاتھرس کے ڈاکے کے بعد وہ علی گڑھ چلے آئے تھے۔ ہاتھرس کا ڈاکہ بھی تاریخی نوعیت رکھتا ہے۔ پولیس سعید آباد میں کھنڈر کو گھیرے میں لے رہی تھی اور بھانو جلیسر میں تھا۔ پھر پولیس مانک پور کے تھانے دار کے قتل کی تفتیش کرتے ہوئے جلیسر آئی تھی اور بھانو نے ہاتھرس کے بازار کو لوٹ لیا تھا۔ ان واقعات کو اخباروں نے خوب اچھالا۔ یہی وجہ تھی کہ پورے صوبے کی پولیس حرکت میں آ گئی تھی۔
لیکن ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ تو علی گڑھ میں آرام کی بنسی بجا رہے تھے۔ علی گڑھ میں موری لال نے اپنے شناسا کے ہاتھ ٹھہرنے کی تجویز پیش کی تو بھانو نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی مالی حیثیت کیا ہے؟ کافی دولت مند انسان ہے۔ کیوں؟ 10,000 کی رقم اسے متاثر تو نہیں کرے گی جو میری گرفتاری پر رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، بھوشن سنگھ بڑے بھروسے کا آدمی ہے۔ تمہیں اطمینان ہے تو بالکل ٹھیک ہے، بھانو نے کہا، اور وہ بھوشن سنگھ کے گھر آ گئے۔ بھوشن سنگھ واقعی جیدار آدمی تھا۔ اس نے بھانو چوہان کو دیکھتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا۔ دل چاہتا ہے تمہیں راجہ بھانو کہوں، وہ ہنس کر بولا۔ کیوں بھوشن سنگھ؟ اس لیے کہ تم نے اتر پردیش کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تمہیں تو اس کا بڑا افسوس ہوگا بھوشن سنگھ، کیونکہ تم انگریز سرکار کے حامی ہو، موری لال نے کہا۔ تم بھی یہی کہہ رہے ہو موری لال؟ میری نگاہوں میں تم عام لوگوں سے الگ ہو۔ اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو جنگ آزادی کے ان نیتاؤں سے پوچھو جو انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی آخری کارروائی کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے وہ تمہارے بارے میں؟ وہی کہ بھوشن سنگھ علی گڑھ میں ان کا سیدھا ہاتھ ہے۔ مگر انگریز سرکار کے حق میں تمہارے بھاشن، موری لال نے حیرت سے کہا، اور بھوشن سنگھ مسکرانے لگا۔ یہی تو بھوشن سنگھ کا کمال ہے، بھاشن انگریزوں کے حق میں اور عمل دیش سیوک اور دیش کو آزاد کرانے والی پارٹی کے لیے۔ اس طرح کام کرنے سے بھی ابھی تک محفوظ ہوں اور میں نے ایک مضبوط پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، میرے حامیوں کی تعداد بے حد و حساب ہے، بھوشن سنگھ نے کہا۔ کیسے حامیوں کی؟ وہ جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے وہ کام کرتے ہیں جو میری زبان سے نکلے۔ میرے پاس ہر قسم کے ضرورت مند آتے ہیں اور میں انہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ تم یہ تو جانتے ہی ہو کہ انگریزوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں۔ انہیں قدم جمانے کے لیے مجھ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ عوام کو ہر طریقے سے مطمئن کریں۔ اس سلسلے میں وہ بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ جو پیسہ ادھر سے آ رہا ہے میں اپنا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس طرح ان کی جے بھی ہو جاتی ہے اور میرا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر میں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں، بھوشن سنگھ نے بھی ہنس کر کہا، اور پھر وہ ان کی خاطر مدارات میں لگ گیا۔ اس نے عمدہ قسم کی شراب منگائی اور اس کے ساتھ ہی رات کو مجرا کرایا، جس میں بہترین رقاصائیں اور گانے والیاں بلائیں۔ بھانو نے بھی شراب پی اور مست ہو گیا۔ شراب و شباب کی یہ پہلی محفل تھی اس کی زندگی میں اور اسے یہ بے حد پسند آیا تھا۔ رقاصہ کے گھنگروؤں کی جھنکار اور شراب کا سرور ہم آہنگ ہو کر زندگی کے نئے دروازے اس پر کھول رہا تھا۔ یہ ناچنے والی اسے بہت پسند آئی تھی اور اس نے اس کی تعریف کر دی تھی۔ چنتا مت کرو، وہ آہستہ سے بولا اور رقاصہ کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی بھانو کے ساتھ چل پڑی اور بھوشن سنگھ نے نوٹوں کی ایک گڈی بائی جی کے ہاتھ میں تھما دی۔ بائی جی خوش ہو گئی تھی۔ کوئی بہت بڑی سرکار ہے، اتنی بڑی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، بھوشن سنگھ نے کہا، اور بائی جی مرعوب ہو گئیں۔ موری لال اور دھرم سنگھ نے بھی خوب شراب پی تھی اور اوندھے ہو گئے تھے۔ صرف ابراہیم تھا جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شراب کو وہ حرام سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اسے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن بھانو کی طرف سے وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ پہاڑوں اور تپتی چٹانوں کا یہ باسی جو اب تک خود بھی پتھر کی طرح خشک و بے آب ہو گیا تھا، آج زندگی کی نئی راہوں سے واقف ہوا تھا۔ ایک ڈاکو اور معاشرے کے مجرم کے لیے کوئی برائی نہیں رہتی، لیکن اپنی بقا کے لیے احتیاط بھی بے حد ضروری ہے۔ شراب احساس چھین لیتی ہے اور عورت عقل۔ اگر ان دونوں چیزوں کا ساتھ چھوٹ جائے تو پھر تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اتر پردیش کی پولیس اور انگریز سرکار ہر قیمت پر بھانو کی گرفتاری چاہتی تھی۔ اس کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے تھے۔ اس حالت میں تو بھانو کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ اگر وہ ان چکروں میں پڑ گیا تو زیادہ دن آزاد نہیں رہ سکے گا۔ بڑے بڑے دلیر عورت کے پیر میں پڑ کر مچھروں کی طرح مارے گئے تھے، اور پھر ابھی تو بھانو کی ابتدا ہوئی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ بھانو کو اس بھنور میں پھنسنے نہ دے گا۔ اگر وہ اس پھیر میں پڑا تو وہ سختی سے اسے روکے گا۔ بھانو
ابراہیم کے سوا کسی کی نہیں مانتا تھا۔ ایک ابراہیم تو تھا جو اسے فیصلہ بدلنے پر مجبور کر سکتا تھا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ بچپن کے گہرے دوست تھے اور اس دوستی نے انہیں ڈاکو کی حیثیت سے بھی یکجا کر دیا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو ایک مرد کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن بندیا اس وقت عجیب لگی۔ چپڑ چپڑ باتیں کرنے والی بندیا، اس کی باتیں زہر میں بجھی ہوئی تھیں۔ ان باتوں نے اس کے دل میں پھر آگ لگا دی تھی۔ وہ پیچ و تاب کھاتا ہوا اپنے کھیتوں کی طرف چل دیا۔ ماں کا حکم اس کے پاؤں کی زنجیریں بن گیا، ورنہ بدری ناتھ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا۔ شام کو اس نے ماں سے کہا، تو کیسی ماں ہے؟ مجھے پتا جی کا بدلہ لینے سے روک رہی ہے؟ کیا بدری کا سینہ میرے سینے سے چوڑا ہے؟ وہ تو سسرال حل کو اٹھا بھی نہیں سکتا۔ ماں، کیا میں اپنے ہاتھی جیسے بدن کو لے کر لوگوں کے تانے سنتا رکھوں؟ کیا بستی کی لڑکیاں پن گھٹ پر ہمیشہ مجھ پر ہنستی رہیں گی؟ جواب دے ماں، میرا جسم کس کام کا ہے؟ کلوتی اس کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ زمانہ دیکھے ہوئے تھی اور جانتی تھی کہ بدری کے ساتھ شیطانی قوتیں موجود ہیں۔ اسے علم تھا کہ نیچ ساتھ جب ابھرتی ہے تو گندگی کے سمندر سمیٹے ہوتی ہے، لہٰذا وہ پربھان سنگھ سے دل کی ساری باتیں کہنے پر تل گئی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بدری ناتھ رمبو تیلی کا بیٹا ہے، اور رمبو تیلی نے ان لوگوں کو سولی پر چڑھوایا تھا جو سچائی کے راستے پر تھے۔ رمبو تیلی رمبو ناتھ پروہیا بن گیا۔ لوگوں نے اس کے آگے سر جھکا دیا کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی۔ تیرے پتا جی نے ہیکڑی دکھائی تھی، لہٰذا جیون کھو بیٹھے۔ بدری کے کھیل لمبے ہوتے ہیں بیٹے، لیکن ایک دن ضرور آتا ہے کہ وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس دن کا انتظار کر۔ بہادر بن ماں، بہادر بن۔ تو یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ دن آ چکا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں کہتی، پربھو لے یہ بندوق اور ختم کر دے، بدی کو مٹا دے؟ اس لیے پربھو کہ وقت ابھی آیا نہیں ہے اس کا۔ بدی کو کمزور ہونے دے، وہ خود بخود مر جائے گی۔ وہ میرے پتا کا قاتل ہے، اس نے میرے دادا کو مروایا ہے، اور میں اسے چھوڑ دوں؟ ایک نہ ایک دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ماں۔ میرے کہنے پر چلتا رہا تو ایسا کبھی نہ ہوگا، اور پربھو اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تو بھی پھانسی پر لٹک جائے گا۔ تیری اور تیری بہن اور میں اس سنسار میں اکیلی رہ جائیں گے۔ بدری یا کوئی اور اگر تیری بہن کو اٹھا لے جائے تو کیا وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل رہے گی؟ پھر میری لاش بھی کسی کنویں میں ملے گی۔ اگر تو نہ رہا تو کیا ہوگا؟ بے سہارا لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ پربھو تو ہمارا صاحبان ہے، یہ بھی تو نے کبھی سوچا ہے؟ پربھو کا کبھی ایکل بطن لرز کر رہ گیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا، پھر میں کیا کروں ماں؟ کیسے جیوں لوگوں کے تانے سن کر، پتا جی کی آواز سے کان بند کر کے، بغیرتوں کی طرح؟ ہاں، ماں کی لاج اور بہن کی آبرو کے لیے تجھے یہ سب کرنا پڑے گا پربھو۔ میں تجھے ماں کی لاج اور بہن کی سوگند دے کر کہتی ہوں کہ اپنے من سے یہ خیال نکال دے۔ تجھے ہم دونوں کی سوگند ہے پربھو کہ اس وقت تک بندوق مت اٹھانا جب تک سمے نہ آ جائے۔ سمے آنے پر میں بندوق خود تیرے حوالے کر دوں گی، اور جب میں بندوق تیرے ہاتھ میں دوں تو تو ان قسموں سے آزاد ہوگا۔ پربھان نے شکست خوردہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ وہ ماں کی دی ہوئی قسموں کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ بے حس ہو گیا۔ اب وہ صرف کھیتوں پر کام کرنے کی مشین تھا، اب وہ صرف ایک کسان تھا۔ بدری ناتھ منمانی کر رہا تھا۔ سال 6 مہینے میں کسی نہ کسی غریب کی شامت آ جاتی تھی، جوتے لگتے تھے، عزت لٹتی تھی، اب ایک خاموشی چھا جاتی تھی۔ بدری ناتھ کی دوستی ایک انگریز کرنل کے بیٹے سائمن سے ہو گئی۔ سائمن شیر کے شکار کا شوقین تھا اور اس علاقے میں شیروں کی بہتات تھی۔ بدری ناتھ کو کرنل کے اس بیٹے کی وجہ سے بڑے فائدے ہوئے تھے اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا خواہاں رہتا تھا۔ ابراہیم سخت پریشان تھا۔ وہ بھانو کا جگری دوست تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چھتروالی کے سیدھے سادے جوان اب تک کی زندگی صرف اناج کی سنہری بالیوں سے عشق کرتے گزری ہے۔ حسین دوشیزاؤں کے سنہرے سراپے اس کی نگاہ میں نہیں آئے تھے، لیکن بھوشن سنگھ نے اسے یہ راستہ بھی دکھا دیا، اور ایسے راستے ایک ڈاکو کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو کام بڑے بڑے پولیس افسر اور CID والے نہیں کر پاتے،
وہ ایک خوبصورت عورت بآسانی کر دیتی ہے۔ بھانو سیما صفت کا بے حد ذہین اور سمجھدار نوجوان تھا اور کسی ایک جگہ رکنا اس کی سرشت کے خلاف تھا، لیکن علی گڑھ بھوشن سنگھ کے مکان پر قیام کیے ہوئے اسے پورے 12 دن ہو گئے تھے۔ ان 12 راتوں میں ہر رات طوائف رجنی بھوشن سنگھ کے گھر آتی رہی تھی۔ بھوشن سنگھ بھانو پر دل کھول کر پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ بھانو طویل عرصے کے ہاں قیام کرے، لیکن ابراہیم کو اس پر اعتماد نہ تھا۔ یہ شخص حد سے زیادہ چالاک تھا اور اپنی مطلب براری کے لیے اپنے باپ کو بھی دغا دے سکتا تھا۔ ابراہیم مسلسل غور و فکر میں غلطاں رہا اور آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر بھانو کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رجنی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور سنجیدہ سی شکل بنا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ابراہیم، کیا سوچ رہے ہو؟ بھانو نے پوچھا۔ میں پریشان ہوں بھانو۔ کیوں ابراہیم؟ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائے گا؟ اس کا تعلق تم ہی سے ہے بھانو۔ تو پھر کوئی ایسی بات اپنے من میں چھپائے کیوں بیٹھے ہو؟ صرف اس خوف سے کہ کہیں تم ابراہیم کی نیت پر شک نہ کرنے لگو۔ کبھی نہیں ابراہیم، کبھی نہیں۔ بھگوان کی سوگند، اس سارے سنسار میں تم سے زیادہ اعتبار میں کسی پر نہیں کرتا۔ اگر تم بھانو کو چوہان کا بیٹا سمجھتے ہو تو اس بات پر یقین کر لو، بھانو نے متاثر کن لہجے میں کہا اور ابراہیم کی آنکھیں جھک گئیں۔ تب پھر بھانو، مجھے اس بات کا جواب دو کہ یہاں کب تک رہو گے؟ رجنی طوائف کب تک یہاں آتی رہے گی اور تم کب تک اس کے ساتھ گلچھرے اڑاتے رہو گے؟ ابراہیم نے تلخ لہجے میں پوچھا اور بھانو ہنسنے لگا۔ رقابت محسوس ہو رہی ہے ابراہیم، اس نے کہا اور ہنس پڑا۔ یہ بات نہیں ہے بھانو، تمہیں جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ تم بہادر اور دلیر ہونے کے باوجود ایک سادہ دل دیہاتی ہو۔ تم دنیا کے جھمیلوں کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہو اور تیری چلتر سے تم واقف ہی نہیں ہو، ابراہیم نے کہا۔ بھانو نے اس کی اس بات پر ایک زوردار کے کہا لگایا۔ تمہاری کیفیت بالکل میری ماں کی طرح ہے۔ سچ ابراہیم، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی ماتا جی یاد آ جاتی ہیں۔ مذاق مت کرو بھانو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ طوائف عورت نہیں ہوتی، وہ عورت کے نام پر ایک تھپا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنا بے حد مشکل ہے، ابراہیم نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ رجنی ایسی نہیں ہے، بھانو نے کہا۔ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کیا تم رجنی سے عشق کرنے لگے ہو؟ خیر، یہ بات تو نہیں ہے، لیکن وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے، بھانو نے کہا۔ اس کی وجہ ہے بھانو؟ کیا؟ بھوشن سنگھ اس کا منہ پیسوں سے بھر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ تمہاری محبت میں یہاں آتی ہے؟ یقین کرو، مجھے نہیں معلوم بھوشن سنگھ اسے کیا دیتا ہے، بھانو نے کہا۔ یہ بات معلوم کر سکتے ہو، ابراہیم نے کہا اور بھانو کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، اگر یہ بات ہے ابراہیم تو بری بات ہے۔ بھوشن سنگھ پر ہمیں اس قدر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن رجنی بھی مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتی ہے اور ابراہیم تم سے کیا چھپانا، رجنی مجھے بے حد پسند آئی ہے۔ میں نے کہا نا بھانو، اسے عورت نہیں طوائف کہو۔ طوائف کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی، اس کا مطمع نظر صرف پیسہ ہے۔ طوائف تمہیں ہر شہر میں اور ہر جگہ ملے گی، جو تمہیں ہر چیز دے گی پر دل نہ دے گی۔ سب تم سے اسی پیار اور اسی محبت سے پیش آئیں گی، لیکن اس صورت میں جب تمہاری جیب بھاری ہو، اور اگر تمہاری جیب میں روپیہ نہیں ہے تو وہ تمہیں دھتکار دے گی۔ یار، تو نے میرا دل اور دماغ خراب کر دیا ابراہیم۔ رجنی کے بارے میں تو میں نے بڑے اچھے انداز میں سوچا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ عورت اس سنسار کی پہلی عورت ہے جس نے مجھے محبت سے گلے لگایا ہے۔ چاہو تو آزمائش کر لو بھانو، ابراہیم بولا۔ وہ کیسے؟ بھانو نے دلچسپی سے پوچھا۔ خطرات سامنے آ جائیں گے، ورنہ ہم ایک کھیل کھیلتے اور وہ یہ کہ تم رجنی کو بتا دیتے کہ تم بھانو ڈاکو ہو، اس سے کہتے کہ تمہیں اپنے گھر پناہ دے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم رجنی سے کہتے کہ وہ تمہارے ساتھ بھاگ چلے۔ اس کے بعد تم اس سے شادی کر لو گے۔ آزمائش کے طور پر تم میری کسی بھی ایک ترکیب پر عمل کر سکتے ہو۔ دوسری ترکیب اچھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلی ترکیب پر عمل کرنا تو خطرناک ہو سکتا ہے، بھانو نے کہا۔ تو پھر تم آج ہی رجنی سے بات کر لو۔ کر لوں گا ابراہیم، حالانکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن میں ایک وعدہ تجھ سے کرتا ہوں کہ اگر اس تجربے میں تیری بات صحیح ثابت ہوئی تو پھر آئندہ عورت کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔
پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی آئی ہوئی خبروں پر تبصرہ کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد ابراہیم وہاں اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوسری صبح فیصلہ ہو گیا۔ رجنی حسب معمول منہ اندھیرے ہی چلی گئی تھی، البتہ بھانو جبھی جبھی مسکراہٹ کے ساتھ ابراہیم کے پاس آیا اور بولا، ہاں ابراہیم، اب بتا کیا پروگرام ہے؟ کیا مطلب؟ چلیں گے یار، تیری بات سچ ثابت ہوئی، بھانو اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولا۔ اوہو، خدا کا شکر ہے، ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہوئی تھی اس سے؟ بس یار، نہ پوچھ تو اچھا ہے، میں نے اس سے چالاکی سے بات کی تھی، یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، بس یہ کہا کہ میں ایک معمولی آدمی ہوں اور بھوشن سنگھ کی وجہ سے مجھے تمہارے علاوہ بہت سی چیزیں میسر آئی ہیں۔ ویسے میرا کوئی خاص کاروبار نہیں ہے، بس ایک دکان ہے چھوٹی سی، اور اسے تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ میں تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تو میرے ساتھ چلے گی؟ تب یار وہ کھل گئی۔ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگی وہ تو تیار ہے، لیکن اس کی ماں نہیں مانے گی۔ اگر میں اسے 50,000 روپے دے دوں تو شاید اس کی ماں مان جائے، لیکن شاید وہ اس پر بھی تیار نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے یہاں رہنے دو، کاروبار کرتے رہو اور جب دل چاہے میرے کوٹھے پر آ جایا کرو۔ دل تو یہ چاہا ابراہیم کہ سالی کی گردن مروڑ دوں۔ پھر بھوشن سنگھ کا خیال آ گیا۔ ویسے بڑا اچھا تجربہ ہوا ابراہیم، اس کے ساتھ ہی اس نے کہا لگایا۔ ابراہیم بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر بھانو نے بھوشن سنگھ سے کہا کہ اب وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، اور بھوشن سنگھ چونک پڑا۔ اتنی جلدی؟ کیوں بھانو مہاراج، ایسا کون سا کام یاد آ گیا؟ بس یار، آگے بڑھیں گے، اتنے دن تمہارے ساتھ گزار دیے، اب ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ عیش کرتے رہیں، بھانو نے کہا۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا بھانو مہاراج، لیکن ایک بات میرے دل میں ہے، بھوشن سنگھ نے کہا۔ کیا؟ بھانو نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک کام ہے یار، تم تو جانتے ہی ہو کہ میں حکومت کی نگاہوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہوں۔ ان حالات میں میرے کئی دشمن پیدا ہو گئے ہیں، قتل و غارت گری سے میں بچتا رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس آدمی موجود ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ کام خود بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے اس کردار پر کوئی آنچ آئے جو میں نے انگریزوں کی نگاہوں میں بنا رکھا ہے۔ ایک آدمی ہے، مولوی اجمل خان، بڑا چالاک، بڑا معتبر بنتا ہے، ہمیشہ پیٹھ پر وار کرتا آیا ہے۔ میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، مجبوراً تمہیں تکلیف دے رہا ہوں۔ ماننا ہے سسرے کو؟ بھانو نے پوچھا۔ ہاں، میری خواہش ہے کہ تم میرا یہ کام کر دو۔ ٹھیک ہے، آج رات تمہارا یہ کام ہو جائے گا، مگر رات کو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھانو، اگر میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہاں، تمہاری روانگی کے لیے میں کیا انتظامات کروں؟ بھوشن سنگھ نے پوچھا۔ ہم لوگ آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، بھوشن سنگھ ہنستے ہوئے بولا۔ انتظامات کی تم کوئی فکر نہ کرو، بس چلے جائیں گے یہاں سے، بھانو نے کہا۔ اور اس شام بھانو موری لال اور دھرم سنگھ کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ کے پروگرام طے کرتا رہا۔ رجنی اب اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ دوپہر کو ہی اس نے بھوشن سنگھ کو منع کر دیا تھا کہ اب رجنی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ بھوشن سنگھ حیران ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا اور یہ کہا کہ اگر بھانو چاہے تو کوئی دوسری طوائف بلوائی جا سکتی ہے۔ مولوی اجمل خان کا پتہ معلوم کر کے بھانو اور ابراہیم رات کو چل پڑے۔ دھرم سنگھ اور مولوی لال بھوشن سنگھ کے گھر رہ گئے